السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت مزے کی ناول لے کے آیا ہوں۔ یہ یورپ میں بہت پسند کی جاتی ہے، آج تک اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ایبریج ورژن بھی سامنے آ گئے، اس کے چلڈرن ورژن بھی سامنے آ گئے، اور یہ کتاب جو ہے یہ مختلف یونیورسٹیز میں اس کے بعض پارٹس جو ہیں وہ نصاب کے طور پہ بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ہے جین آئر، اور اس کی مصنفہ ہیں شارلوٹ برونٹے، جو کہ ایمیلی برونٹے اور این برونٹے کی سسٹر ہیں۔ یہ تینوں سسٹرز ناولسٹ ہیں اور اپنے وقت کی بڑی ناولسٹ ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں زیادہ عرصہ نہیں رہیں ہمارے دنیا میں، جلدی چل بچیں، کیونکہ یہ تینوں بیمار رہتی تھیں۔ اس زمانے میں میڈیکل کیئر اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی جیسے آج ہے۔ اگر یہ سسٹرز کچھ عرصہ زیادہ رہ جاتی تو یقیناً کچھ پیش بہا اضافہ انگریزی لٹریچر میں کر جاتی، اور ایک آدھ اور فکشن کا بہت اعلیٰ درجے کا ورک ہمارے سامنے آج موجود ہوتا۔ ناظرین، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں تاکہ میں ان کو رسپونڈ کر سکوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کے پلاٹ کی طرف۔ جین آئر لگ بھگ ایک 10 سال کی لڑکی ہے، اور یہ زمانہ جو ہے یہ 19ویں صدی کے ابتدائی جو ڈیکیڈس ہیں اس کا ہے۔ یہ غریب لڑکی ہے اور یتیم ہے، اپنے آنٹ کے گھر میں رہ رہی ہے جو کہ بہت امیر ہیں، اور وہ اس پہ ظلم کرتی ہیں اور اس کو جینے نہیں دیتی، اور وہ ایک بہت مشکل وقت گزار رہی ہے۔ جین کا کزن اس کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ اس کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ دونوں میں ہلکا سا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو آنٹ ہیں وہ جین کو ایک روم میں بند کر دیتی ہیں، اور اس روم میں جین کے ایک رشتہ دار کا کسی زمانے میں انتقال ہوا تھا۔ تو جب وہ اس روم میں ہوتی ہے تو اس کو ہیلوسینیشن ٹائپ کے فیل ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی روح ہے، اور وہ فینٹ ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کا کیا کریں یار۔ تو وہ یہ طے پاتا ہے کہ اس کو نا ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کر دیا جائے تاکہ مسز ریڈ کی جان اس سے چھوٹے ایک دفعہ، ونس اینڈ فار آل۔ پہلے تو جین خوش ہوتی ہے، لیکن جب وہ بورڈنگ اسکول میں جاتی ہے تو اس کے مصائب اور زیادہ، مصیبتیں اس کے اوپر اور زیادہ ٹوٹتی ہیں۔ اس کے جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں وہ بہت ایک ظالم قسم کے آدمی ہوتے ہیں، جو وقتاً فوقتاً بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے اوپر ایکسٹرا لوڈ ڈالتے ہیں، اور جب وہ کر نہیں پاتے، بچے اپنے ٹارگٹ کو ریسیو نہیں کر پاتے، تو وہ بچوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں۔ اور گرلز کو کون مارتا ہے بھائی؟ گرلز کو بھی مارتے ہیں۔ اس زمانے میں یورپ میں ابھی بھی نا، یعنی سمجھیں کہ ڈارک ایجز سے نکلتے نکلتے اب وہ اینڈ پہ تھا، یعنی اب تھوڑا سا سویلائزیشن کی طرف اس نے 2-3 قدم رکھے تھے، لیکن ابھی آج کے یورپ کی طرح وہاں پر ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس نہیں تھے اتنے، اور وہاں کافی کروولٹی ہوتی تھی، وہ مسٹریس پہ اور ہاؤس میٹس پہ اور سرونٹس پہ، اور خاص طور پہ خواتین پہ بہت سارا ظلم و تشدد ہوتا تھا۔ تو اس کے ہیڈ ماسٹر جو تھے وہ بھی ایک ظالم قسم کے آدمی تھے، وقتاً فوقتاً لڑکیوں کو بھی، بچیوں کو بھی وہ فزیکلی طور پہ مارتے وارتے بھی تھے۔ یہاں رہنے کے دوران ناظرین، جین کی ایک لڑکی سے دوستی ہو جاتی ہے جس کا نام ہیلن برنز ہے۔ کچھ عرصے میں یہ جو بورڈنگ اسکول ہے یہاں پر ایپیڈیمک پھیل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہیلن برنز فوت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس ایپیڈیمک سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہیڈ ماسٹر تھے جس سے جین نفرت کرتی تھی، وہ اسکول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ آگے کے چند سال جو ہیں وہ جین کے لیے تھوڑے سے سکون کے سال ہوتے ہیں۔ 6 سال وہ وہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہے، اور 2 سال وہ وہاں استانی بن جاتی ہے۔ ناظرین، وہاں سے فراغت کے بعد جین جو ہے وہ تھارن فیلڈ نام کے ایک اسٹیٹ میں ایک پراپرٹی میں گورننس بن جاتی ہے، یعنی بچوں کی تعلیم تربیت کرنے کی جو ذمہ دار عورت ہوتی ہے وہ، اور یہ بہت ہی کسی رچ فیملی کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ وہاں پر وہ ایک خوبصورت سی ینگ سی بچی ایڈل کو فرینچ پڑھانے شروع کر دیتی ہے۔ یہاں سے سٹوری میں نا ایک تھوڑا سا پیس پک اپ ہوتا ہے، اور یہاں سے کچھ ایونٹس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، اور پلاٹ جو ہے وہ تھوڑا سا گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پڑھنے میں تھوڑا سا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے مسز فیئر فیکس کی نہیں ہے، جو کہ وہ سمجھتی تھی کہ یہاں پہ جو ایک گڑیا ہیں
مسز فیئر فیکس وہ اس کو چلاتی ہیں، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صرف وہاں مینجمنٹ کا کام کر رہی ہیں، اور یہ پراپرٹی در حقیقت ایک آدمی کی ہے جس کا نام ہے مسٹر روچیسٹر۔ کہانی یہاں سے نا تھوڑا سا پک اپ کرنا شروع کرتی ہے، اور اس کی ملاقات روچیسٹر سے بہت ہی عجیب و غریب سرکمسٹانسز میں ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کا انٹرویو لیتا ہے کہ تم اس لڑکی کو فرینچ پڑھا رہی ہو، اور وہ ڈائلاگز آپ ضرور پڑھیے گا، بہت ہی خوبصورت ہے۔ جس طریقے سے جین اس کے ایک ایک جواب کا بھرپور اعتمادی سے جواب دیتی ہے، وہ بالکل ہی ایک لازوال چیز ہے۔ ایک اتنی غریب لڑکی جو ہوگی، اگر اس سے اتنا امیر آدمی اگر تھوڑی سی بات کرے تو وہ تو یعنی ایکسائٹمنٹ میں آپے سے باہر ہو جائے گی، ہائپر ہو جائے گی، لیکن وہ خود جتنی خود اعتمادی سے ایک ایک لفظ کا چناؤ کرتی، اور یہ خاص طور پہ یہ چیپٹر 8 جو ہے اس کے ڈائلاگز آپ ضرور پڑھیے، وہ کتنی کانفیڈنس سے ایک ایک جملے کا جواب، اور بہت شائستگی سے، یہ بھی نہیں کہ اوور کانفیڈنس ہو کے بدتمیزی پہ اتر آئی، کہ اپنا ادب بھی ملحوظ رہے، اور جو بات کا مدعا ہے جو وہ بھی پورا ہو جائے۔ اس طریقے سے وہ اس کا پہلا انٹرویو وہ دیتی ہے، اور یہاں سے وہ ایک دونوں مسٹر روچیسٹر جو اس سے عمر میں کافی بڑے ہیں، یہ صرف 18 سال کی ہے اور وہ عمر میں سے کافی بڑے ہیں، ان دونوں میں سیکریٹلی محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ رات کو جاگتی ہے تو اسے فیل ہوتا ہے کہ کہیں آگ لگ رہی ہے، تو جب وہ اوپر کی طرف جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے مسٹر روچیسٹر کے کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ سوئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی زندگی بچاتی ہے۔ اس طریقے سے دونوں میں محبت کا سلسلہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہاں تک آتے آتے جین کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے نا کہ کچھ چیزیں سرونٹس جو ہیں اور جو آنر آف دس بلڈنگ ہے وہ چھپا رہے ہیں، اس بلڈنگ میں کچھ چل رہا ہے۔ رات کو کئی دفعہ اس کو نا ٹھٹ کی آواز آتی ہے، ٹھٹ یعنی کسی چیز کو اگر آپ پٹ کر کے ایسے ماریں، ٹھٹ کر کے جو آواز آتی، وہ کہتی ہے آواز کہاں سے آئی، تو اپیرنٹلی اس کو کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے اور مجھے بتایا نہیں جا رہا۔ پھر ایک ہارٹ بریکنگ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ مسٹر روچیسٹر جو ہیں وہ بلانچے نام کے ایک خاتون کو لاتے ہیں جو خود بھی بہت امیر ہوتی ہیں، اور پارٹی ہوتی ہے، ان کے خاندان والے بھی ہوتے ہیں، ان کے خاندان والے بھی ہوتے ہیں، اور صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہونے والی ہے، اور یہ دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، بلانچے اور مسٹر روچیسٹر۔ اور یہ یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کے اوپر بہت گراں گزرتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ مجھ کو چاہنے لگے ہیں اور میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میں ان کا دل جیت لوں اور میرے پریشانی اور مصائب ختم ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ دکھ رہا ہوتا۔ لیکن ایک دن ٹوسٹ ان دا ٹیل ہو جاتا ہے ناظرین، اور بہت ہی پلیزنٹ، بہت ہی خوشگوار۔ وہ یہ کہ مسٹر روچیسٹر بلانچے سے شادی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ اقرار کر لیتے ہیں، کنفیس کر لیتے ہیں کہ مجھے جین سے محبت ہے اور میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ پہلے تو جین جو ہے وہ اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن پھر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے آفر کو۔ جب ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، وہ دونوں چرچ میں موجود ہوتے ہیں، تو مسٹر میسن نام کا ایک آدمی چلانا شروع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں سے ایک اور سین شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ روچیسٹر جو ہے اس نے میری بہن سے شادی کی ہوئی ہے، اور یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اور اس نے شادی کی تھی جب یہ بہت کم عمر تھا، اور میری بہن ابھی تک زندہ ہے۔ مسٹر روچیسٹر ناظرین وہ یہ دیکھ کے خاموش رہتے ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسٹر میسن جو ہے وہ صحیح بول رہا ہے، یہ آدمی تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس پر روچیسٹر جو ہے وہ جین کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں واقعی شادی شدہ ہوں، یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، میری بیوی ہے جس کا نام برتا ہے، لیکن وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹارٹیڈ، نفسیاتی مریض ہے۔ اور پھر وہ پوری پارٹی کو واپس تھارن فیلڈ کے بنگلے میں، کیسل میں لے جاتا ہے، اور وہ اوپر کے خفیہ کمرے میں ان کو لے کے جاتا ہے جو جین نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ اس میں دروازہ کھولتے ہیں تو وہ سامنے وہ ایک عورت ہوتی ہے جو اپنے بال نوچ رہی ہوتی ہے اور زمین پہ لوٹیں لگا رہی ہوتی ہے، دیواروں کو مار رہی ہوتی ہے، اور جانوروں کی اور وحشیانہ آوازیں نکال رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہے دیکھو میری بیوی۔ تو ناظرین جین کو سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں یہ بات تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی، کہ جو مجھے تھرڈس کی آوازیں آتی تھیں دروازوں پہ مکے مارنے کی اور اس طرح کی، اور وہ اصل میں اس والے کمرے سے آ رہی ہوتی تھی جہاں روچیسٹر کی پہلی بیوی موجود ہوتی تھی۔ اب جین جو ہوتی ہے اس کو نہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو خوددار رہنا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے سچ بات نہیں بتائی گئی۔ اب ایک عام لڑکی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھاڑ میں جائیں، مجھے تو یعنی دولت چاہیے، مجھے تو عزت چاہیے، تو بس مجھے تو یہ شادی کو جلدی سے جلدی ہے باقی
ریچولز بھی ہوں تاکہ میں صحیح معنوں میں روچیسٹر کی بیوی بن جاؤں. لیکن جین کی خود اعتمادی اس کو منع کر دیتی اور وہ سمجھتی ہے کہ مجھے اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، میں خوددار لڑکی ہوں. اور وہ یہ کہہ کے نا اس کو روچیسٹر کو چھوڑ دیتی ہے اور تھارن فیلڈ کا علاقہ بھی چھوڑ کے کسی نامعلوم جگہ چلے جاتی ہے جو کہ اس کو بہت گراں گزرتا ہے روچیسٹر کو. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کی ابھی ابھی شادی ہوئی اور اس کی پہلی رات کو اس کی بیوی اس کی چھوڑ کر چلے جائے تو اس کے اوپر کتنا صدمہ گزرے. کچھ عرصے جین جو ہے وہ انتہائی غربت کی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹتی ہے اور اس کو یعنی پلاش ہو جاتی ہے اور اس کو تقریباً بیگنگ کی نوبت آ جاتی ہے، فاقے زدہ ہو جاتی ہے اور بہت پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے. پھر اس کو تین لڑکیاں ملتی ہیں جو اس کی ہیلپ کرتی ہیں اور اس کو ایک جگہ لے کے جاتی ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سا سہارا ہو جائے، اور کچھ عرصے میں وہ ان سے دوستی بھی کر لیتی. وہاں مور ہاؤس جہاں یہ اب ٹھہری ہوئی ہے وہاں سینٹ جان نام کے ایک کلرگی مین، جیسے ہمارے یہاں مولانا ہوتے ہیں اس طرح جو کرسچنس کے مولانا ہوتے ہیں پریس ٹائپ کے، ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس پہ ترس کھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں ایک اسکول میں ٹیچنگ کی جاب پہ لگوا دیتا ہوں، تمہارا تھوڑا گزر بسر تو ہوئے. کہانی میں اگلا کلائمیکس آپ سمجھیں اس وقت آتا ہے جب سینٹ جان جو ہیں وہ ایک دن جین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے انکل جان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے مرتے وقت تمہارے نام بہت بڑی اماؤنٹ کر دی ہے اور تقریباً 20,000 پاؤنڈ کے برابر تمہیں رقم ملے گی، اب تو تم بہت امیر ہو گئی ہو. تو اس پہ جین کہتی ہے کہ یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلا، کیونکہ جو ول ہوتی ہے وہ تو کانفیڈینشیل ہوتی ہے، وہ منظر عام پہ نہیں آتی، وہ تو اسی کو پتہ چلتا ہے جو کوئی مرنے والے کا ریلیشن ہو. تو آپ کا میرے انکل سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل میں بھی تمہارا کزن ہوں، میرے بہن بھائی جو تمہیں میرے گھر تک لائے وہ بھی تمہارے کزن ہیں، ہم سب ایک ہی فیملی کے ہیں. یہ بات سن کے وہ بہت خوش ہوتی ہے جی، اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ جو مجھے پیسے ملیں گے اتنے 1000 پاؤنڈس یہ ہم سب مل کے تقسیم کر لیں گے. اور یعنی کہ ایموشنلی اتنا خوش ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور وہ ہائپر نہیں ہوتی، بلکہ وہ فیصلہ کرتی ہے تو ایتھیکل کرتی ہے، اخلاق کے بنیاد پہ کہ ان لوگوں نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا اور یہ ہیں بھی میری فیملی کے اور ہیں بھی پور، تو یہ پراپرٹی ہم مل جل کے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے، یہ جو بھی پیسہ ہمیں ملا ہے آپس میں بانٹ لیں گے. آگے چلتے ہیں. کچھ ہی عرصے بعد سینٹ جان جو ہیں وہ جین سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں انڈیا تبلیغی دورے پہ جا رہا ہوں، مشنری کے تھرو جا رہا ہوں جہاں میں وہاں پر پریچنگ کروں گا کرسچینٹی کی، تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو بحیثیت وائف، یعنی تم مجھ سے شادی کر لو. تو جین بڑی خوش ہوتی ہے لیکن وہ انکار کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کو ضرور تیار ہوں انڈیا، لیکن میں آپ کی بیوی نہیں بن سکتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں. اس پر سینٹ جان جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ منع کر دیتی ہے. نظرین اس کے دل میں تو ابھی تک یعنی روچیسٹر کی محبت کی سوار ہے، تو وہ کیسے کسی دوسرے آدمی سے شادی کرے گی. ایک دن اس کو ایسا لگتا ہے کہ روچیسٹر اس کو آواز دے رہے ہیں، تو وہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور رات کو سامان اٹھا کے واپس گھر سے نکل جاتی ہے اور چلے جاتی ہے، اور وہ سوچتی ہے میں کب تک اپنی اصل محبت کو اپنے سے دور رکھوں گی، اور یہ کہہ کے وہ گھر سے نکل جاتی ہے اور دوبارہ تھارنفین کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے. جب وہ واپس کئی دن کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ تھارنفین کا پورا جو قلعہ تھا یا جو بنگلہ کہہ لیں جو ولا کہہ لیں، وہ پورا کا پورا زمین بوس ہو چکا ہے، وہ جل گیا تھا. اور برتھا جو اس کی سابقہ بیوی تھی روچیسٹر کی، اسی نے اس کو جلا دیا پورے گھر کو، اور اسی چکر میں وہ خود بھی جل کے مر گئی. اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روچیسٹر نے تمام سرونٹس کی جان بچائی لیکن اس چکر میں ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، وہ نابینا ہو گئے، آنکھیں ضائع یعنی بری طرح ڈیمیج ہوئی لیکن پوری ختم نہیں ہوئی، ان کو وقتی طور پہ نظر آنا بند ہو گیا. یہاں سے جین جو ہے وہ اپنے محبوب کی تلاش میں دوبارہ سرکردہ ہوتی ہے اور وہ اس نئی جگہ جاتی ہے، اس نئے علاقے میں جاتی ہے جہاں پر روچیسٹر اب غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کے 2 سرونٹس بھی ہیں، اور اب وہ پرانی بات نہیں رہی، نہ ان کے پاس اب وہ دولت ہے، نہ وہ شاہ اور حشمت ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. جب ان دونوں کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو مجھے دوبارہ میرے پاس آ گئی، اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، اور دونوں محبت کا اقرار کرتے ہیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں شادی کر لیتے ہیں. تھینکس گاڈ.
یہاں کہانی تقریباً اینڈ ہو جاتی ہے. آخر میں جین بولتی ہے کہ میں شادی کے مجھے 10 سال پورے ہو گئے اور ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایکولیٹی والی اور رومانٹک، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں. اور مسٹر روچسٹر جن کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، انہوں نے امپرومنٹ کرنی شروع کر دی ہے اور ان کی ایک آنکھ تقریباً بحال ہو گئی، ان کو نظر آنا شروع ہو گیا. وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کے یہاں جب پہلی ولادت ہوئی تو روچسٹر نے اس کی ایک آنکھ اس وقت بحال ہو چکی تھی اور اس نے اپنے آنکھ سے اپنے نومولود بیٹے کو دیکھا اور بہت خوش ہوا. اس طرح یہ ناول جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے. ناظرین، آپ کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو جب تک اسٹوری کی اینڈنگ اچھی نہ ملے تو ہم اس کو لٹریچر ہی کنسیڈر نہیں کرتے. اگر وہ ٹریجک اینڈنگ ہے تو ہم اگر ہمیں کوئی پہلے سے بتا دے کہ یہ ٹریجک ہے تو ہم تو اس بک کو بھی پڑھنا چھوڑ دیتے. اینی ویز، خدا کا شکر ہے کہ یہ اسٹوری جو ہے یہ گڈ نوٹ کے اوپر اینڈ ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کو اب سکون مل گیا ہوگا، اللہ کا شکر. تو مجھے کمنٹس کریں، بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسے لگی. اس کے اوپر اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر بیسڈ کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں، کئی سٹیجز بھی ہو چکے ہیں. اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے، ہندی میں بھی ہے. اردو میں اس وقت میرے پاس اس کا اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ اورنگزیب قاسمی صاحب نے کیا ہے، لیکن یہ ایبریجڈ ہے، اس میں تھوڑی تلخیص کر دی، اس کو سمرائز کر دی. کوشش کریں اگر آپ کو اس کا فل ٹرانسلیشن مل جائے، اگر آپ انگلش نہیں پڑھ سکتے یا اگر آپ کو ٹرانسلیشن کا شوق ہے تو آپ کوشش کریں آپ کو اپنی لینگویج میں، ہندی میں، اردو میں اس کا فل ٹرانسلیشن ملے. تو اس وقت ہی صحیح معنوں میں لطف ہوتا ہے جب آپ اس کو کمپلیٹ ورژن پڑھیں، نہ کہ ایوریج ون. آئیے اس کی تھیم کی طرف چلتے ہیں. تھیم کسی بھی لٹریچر کو پرکھنے کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے، تو اس کی کچھ تھیمز میں نے نوٹ کری ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں جینڈر ریلیشنز، مرد اور عورت کا آپس میں رشتہ. دوسرا آپ نوٹ کر لیں انسرٹینٹی آف ٹائم، خاص وقت میں ایک غیر یقینی سچویشن، کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور پھر آپ نوٹ کر لیں سوشل کلاس، معاشرتی طبقے. اس ناول میں دکھایا گیا کہ مڈل کلاس جو اس وقت انگلینڈ میں تھی، اس کی رہائش اور اس کے لائف سٹائل کیا تھا، جو غریب طبقے تھے ان کا کیا تھا، اور جو پراپرٹی آنرز اور جن کے پاس پوری ریئل اسٹیٹس تھیں ان لوگوں کے لائف سٹائل کیا تھے، اور ان کے آپس میں بیریئرز کیا تھے، کمیونیکیشن گیپس کیا تھے، اور ان کی نفسیات کیا تھی. یہ سب کے سب جو ہے یہ آ جائے گا سوشل کلاس کے اندر. نیکسٹ تھیم آپ نوٹ کر لیں، وہ ہے اٹانومی، خودداری. انسان کے اندر جو اللہ نے ایک سیلف رسپیکٹ کا عنصر رکھا ہے کہ وہ خوددار ہوتا ہے. اور سب سے لاسٹ میں آف کورس لو، محبت. ناظرین، انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، اور اگر وہ چند اصولوں کو اگر اپنے اس میں مضبوطی سے تھام لے زندگی میں، تو پھر وہ وقتاً فوقتاً ایک ایسا دور آتا ہے کہ جب خوشیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے. ہر پریشانی کے بعد ایک خوشی ہے، ایون کہ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے ان مع العسر یسرا. تو ناظرین، یہ ون آف دی موسٹ فیمس رومانٹک ناول تھی جس کا میں نے مختصراً پلاٹ آپ کے سامنے عرض کیا. اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو آپ کو تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں. میں اس ناول کی جو اینڈنگ ہے وہ ایک بہت ہی بیوٹیفل کوٹ کے ذریعے کرتا ہوں. لیٹس بگن. وہ کہتا ہے، راچ فیلڈ جو ہے وہ کہتا ہے I have a strange feeling with regard to you. And if I had a string somewhere under my left ribs, tightly knotted to a similar string in you, and if you were to leave, I am afraid that cord of communion would snap, and I have a notion that would take to bleeding inwardly. As for you, you would forget me. Hope you like this video, دوستوں. اور until next time, مجھے اجازت دیں. اور میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس کا لنک شیئر کریں. میری
نیکسٹ ویڈیو بھی آنے والی ہے، اور اس کو بھی پورا دیکھیے گا اور کمنٹ کریے گا کہ وہ آپ کو کیسے لگی، اور انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.